بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کو سناتے ہیں ایک نہایت دردناک واقعہ جس کو سن کے ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہمارے پیارے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ کی وفات کا واقعہ ہے۔ ایک روز بی بی فاطمہ گھر کے سارے کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور زوروں کی طرح رو رہی تھی تو حضرت علی جب گھر تشریف لائے اور بی بی فاطمہ سے پوچھا، اے فاطمہ تم کیوں رو رہی ہو اور یہ پانی گرم کرنے کے لیے کیوں رکھا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ آج میں نے خواب دیکھا کہ میرے ابا جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا، ابا جان آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں فاطمہ بیٹی تمہیں تلاش کر رہا ہوں، اس لیے آج میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی اداس ہو گئے اور کہنے لگے کہ ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کا دکھ نہیں برداشت ہوا اور تم اپنی جدائی کا کہہ رہی ہو۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا، جس طرح آپ نے میرے ابا کی جدائی کو برداشت کیا اس طرح میری جدائی کو بھی برداشت کر لیجئے گا۔ اور پھر حضرت علی پوچھنے لگے، تو یہ اتنا سارا پانی گرم کیوں کر رہی ہو اور یہ آٹا ایک ساتھ اتنا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم اتنا کام کر رہی ہو، اس کو رہنے دو، تم نے بہت کام کر لیا۔ تو اس پر حضرت فاطمہ نے جواب دیا، اے میرے پیارے شوہر، مجھ پر آپ کا بھی تو حق ہے۔ میں نے یہ پانی گرم کرنے کے لیے اس لیے رکھا کہ میں اپنے بچوں کو نہلا سکوں، اور میں نے یہ آٹا اس لیے ایک ساتھ پیس دیا کہ میرے جانے کے بعد آپ اور میرے بیٹے اس سے روٹی پکا کر کھا سکیں، اور میں نے کپڑے بھی دھو دیے سارے تاکہ آپ اور میرے بیٹے دھلے ہوئے کپڑے پہنیں۔ اور یہ کہہ کر وہ رونے لگ گئیں اور حضرت علی حضرت فاطمہ کو اٹھا لیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اچانک ہی حضرت فاطمہ کی طبیعت شدید خراب ہونے لگ گئی اور انہیں بہت سخت بخار ہو گیا اور وہ رونے لگ گئے، تبھی حضرت حسن اور حسین گھر تشریف لائے اور اپنے ماں باپ کو روتے دیکھ کر وہ بھی رونے لگ گئے، گلے لگ کر کہنے لگے، ابا جان اماں جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا، اے میرے پیارے بیٹو، آج تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پر چلے جاؤ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب وہ قبر مبارک پر گئے تو انہیں قبر میں سے آواز آئی کہ آج اپنے گھر چلے جاؤ، یہاں تو تم دونوں آتے رہتے ہو، آج تمہاری والدہ کا اس دنیا میں آخری دن ہے، ان کے ساتھ اب وقت گزارو۔ یہ سن کر وہ دونوں بچے گھر آئے اور ماں کے گلے لگ کر رونے لگ گئے، حضرت علی بھی رونے لگ گئے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ کی طبیعت اور خراب ہونے لگ گئی، وہ حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا کر 3 باتیں کہنے لگ گئی۔ قربان جائیں ان 3 باتوں پر، کیا وہ منظر تھا۔ پہلی بات انہوں نے کہی کہ میرے پیارے شوہر، اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو یا میں نے آپ کی کوئی نافرمانی کی ہو کبھی تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی کہنے لگے، اے فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق اچھی طرح ادا کیا، میں تجھ سے ہمیشہ خوش اور راضی ہوں۔ دوسری بات وہ کہنے لگی کہ اگر آپ چاہیں تو میری وفات کے بعد دوسری شادی کر سکتے ہیں اور میرے بچوں کو کبھی بھی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا، ان سے اسی طرح پیار کرتے رہیے گا۔ اور تیسری بات جس کو سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں، وہ بات یہ تھی کہ حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ میری وفات کے بعد میرے جنازے پہ کسی کو نہ بلائیے گا۔ یہ سن کر حضرت علی حیران ہو گئے اور کہنے لگے، فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے، تیرے جنازے پہ میں کیوں نہ کسی کو بلاؤں؟ تو وہ کہنے لگی، میں نے ساری زندگی پردہ کیا، میں نہیں چاہتی کہ میرے کفن پہ کسی غیر محرم کی نظر جائے، اس لیے مجھے شام میں اندھیرے کے وقت جا کے دفنا آئیے گا۔ اور اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ میں نے آج روزہ بھی رکھا ہے، میرے ابا جان نے مجھ سے کہا کہ فاطمہ سحری تو علی کے ساتھ کرے گی لیکن افطاری تو میرے دسترخوان پہ میرے ساتھ کرے گی۔ اور یہ کہنے کی دیر تھی کہ حضرت فاطمہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ اور اس کے بعد بعض روایات میں آتا ہے کہ جب ان کو کفن پہنا کر دفنانے کے لیے لے کر جا رہے تھے تو ایک طرف سے حضرت علی نے کندھا دیا، ایک طرف سے حضرت حسن اور ایک طرف سے حضرت حسین نے کندھا دیا۔ پھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری تشریف لائے اور ایک طرف سے کندھا انہوں نے دیا، اور اس طرح جب وہ
دفنانے کے لیے لے کر جا رہے تھے تو حضرت علی ایک طرف قبر کو دیکھتے اور ایک طرف حضرت فاطمہ کو دیکھتے اور رو رو کے ان کی داڑھی مبارک، ان کا بدن بھیگ گیا رو رو کے۔ اور جب قبر میں اتارنے کی باری آئی تو حضرت ابو ذر غفاری نے قبر سے پوچھا، اے قبر، تو جانتی ہے تیرے اندر آج کون آ رہا ہے؟ آج تیرے اندر نبی کی بیٹی علی کی بیوی تیرے اندر آ رہی ہے۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ قبر میں سے آواز آئی، قبر کہنے لگی کہ میں کوئی رشتہ داری نہیں دیکھتی، میں تو اعمال دیکھتی ہوں، یہ تو پیغام ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے ہے۔ حضرت فاطمہ تو بخشی بخشائی، جنت کی سردار، جنت کی حور ہیں، ان کے لیے قبر نہیں کہہ رہی، یہ تو قبر ہمارے لیے کہہ رہی ہے کہ میں رشتہ داری نہیں دیکھتی، میرے پاس اعمال لے کر آنا، میرے پاس دنیا داری نہ لے کر آنا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قبر کے عذاب سے، قبر کے سوالوں سے بچنے کے لیے نیک اعمال کریں اور جتنا ہو سکے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ وہ تو جنت کے سردار، جنت کی حوریں ہیں، اور ہم جیسے گناہ گار لوگوں کا کیا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق دے اور